السلام علیکم۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دیں ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں ان کی دوا تہجد کے سجدے میں ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بندہ ہے۔ اللہ کیسے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد کے وقت اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ بس لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ تمہارا تہجد پڑھنا اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جسے چن لیا جاتا ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا۔ کچھ تو ممکن ہونا ہے جو کہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی موضوع کی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھے اللہ کی چاہ ہے تو وہی آپ کی بھی چراغ بنائی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر سب راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ یاد رکھو صبر کو ایمان میں یہی حیثیت حاصل ہے جو سر کو سارے جسم میں۔ جب سر کاٹ دیا جائے تو سارا جسم فنا ہو جاتا ہے۔ اتنے خوش نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم مت بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ جو آدمی صبح شام توبہ نہ کرے وہ ظالم شمار کیا جائے گا۔ جس نے ندامت اختیار کی اس سے توبہ کر لی، جس نے توبہ کر لی اس سے رجوع کر لیا۔ گناہوں کی 3 بنیادیں ہیں: تکبر، حرص، حسد۔ تکبر کفر کو کھینچتا ہے، حرص نافرمانی کو کھینچتی ہے، حسد ظلم کو کھینچتا ہے۔